حضرات تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یا احمد کہہ کے پکار لیتا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یا محمد کہہ کے پکارتا کوئی حرج نہ تھا، مگر اس نے اپنے بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے محبوب کو کس پیارے انداز میں پکار رہا ہوں، اور نبیوں کو میں نے ان کے ذاتی نام کے ساتھ پکارا، مگر مصطفیٰ کو میں نے اپنے مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ یا احمد کہہ کے نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو کس شان سے پکارا، پڑھو قرآن پاک، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے حسین و جمیل محبوب، بے شک حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، کہیں پکارا تو ارشاد فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے 14ویں کے چاند، اے ہمارے 14ویں کے چاند، ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل اوڑھنے والے، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے جھرمٹ مارنے والے پیارے حبیب، سبحان اللہ، کہیں یاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو دیکھو اللہ پاک نے کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، اس لیے امام الشاعر ارشاد فرماتے ہیں یا آدم استباب در انبیاء خطاب، یا آدم استباب در انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیا فرمایا؟ ذرا جملہ دوہراؤ زبان سے، کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اچھا دیکھو اللہ سے ڈرو، اس نے حکم دیا ایمان والوں کو اور فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، سبحان اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کس کو حکم دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو بے ایمان کیوں وسیلہ بنائے گا کسی کو؟ حکم دیا ایمان والوں کو، وسیلہ بنائیں گے ایمان والے، بے ایمان کبھی وسیلہ نہیں بنائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بے ایمانوں کے پاس کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں، ان کے اپنے مردے تو مر کے مٹی میں مل گئے، وہ کس کو وسیلہ بنائیں؟ ہاں وسیلہ ہم بنائیں گے کن کو؟ ہمارے بزرگ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں آج بھی زندہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، خبردار اللہ کے ولیوں کو جو موت آتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات وہابیوں کا عقیدہ ہے
کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. دیکھو اردو کی میں نے عبارت پڑھی ہے اور تمہاری زبان سے نکلا معاذ اللہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہو کہ یہ اردو کا جملہ ہے، آپ سب مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ لکھا، بولو معاذ اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. اس میں اللہ کی مخلوق کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو بولو. بڑی مخلوق کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ جملہ اس کو بناؤ کبرا اور ایک صغرا میں پیش کروں. وہابی مخلوق ہے، خالق تو نہیں. ارے بولو کوئی وہابی خالق ہے؟ نہیں. بولو سب وہابی مخلوق ہی تو ہیں. وہابی مخلوق ہے، ہر وہابی کو، اس لیے کہ شکل اول بدیع الانتاج ہے، اس میں ایجاب صغرا اور کلیت کبرا شرط ہے. تو ہر وہابی مخلوق ہے اور ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہابی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی حضرات انکار کر نہیں سکتے، یہ دونوں کلیے ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کو مسلم ہے ان میں، اس لیے کہ کبرا ان کا اپنا مسلمہ اور صغرا واقعیت پر محمول ہے کہ کوئی وہابی خالق نہیں ہے، ہر وہابی مخلوق ہی ہے. اور مخلوق چاہے کوئی بھی ہو وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے ان کے نزدیک، تو وہ اپنے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہوئے. یہ ہے گستاخی کی سزا کہ وہ انبیاء اور رسول کی شان میں، انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو اللہ پاک نے اسی جملے سے ان کو برباد کر دیا. دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے. حضرات اب ذرا دیکھو کیا وہ چربی تھی جس کو میں پگھلاؤں گا. توجہ ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ اچھا کہتا ہے بتوں کے اوپر وہ پھول کی مالا ڈالتے ہیں ہندو، اور یہ بھی پھول کی مالا ڈالتے ہیں. لال رنگ کی چادر وہ بھی ڈالتے ہیں، لال رنگ کی چادر مزار پہ یہ بھی ڈالتے ہیں. تو اہل سنت کو اس نے کس سے ملایا؟ مشرکوں سے. ملایا کہ نہیں ملایا؟ جی حضرات اگر محض تشبیہ ہی سے ہر چیز میں اگر یکسانیت دیکھ کر ایسا ہی حکم لگا دیا جائے جیسا کہ وہ لگاتے ہیں تو صاحب ہندو پائجامہ پیروں میں پہنتے ہیں. اب غیر مقلدوں کو چاہیے کہ وہ آستینے پیروں میں ڈالیں اور پاجامہ ہاتھوں میں پہنے. کیا کہہ رہے با؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ غیر مسلم جوتا پیروں میں پہنتے ہیں. غیر مقلدوں کو چاہیے کہ یہ اپنے جوتے سر پہ رکھ کے گھوما کریں، کیونکہ جو کام غیر مسلم کر رہے ہیں یہ نہیں کریں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ انہی کی طرح مشرک ہو جائیں گے، انہی کی طرح یہ مشرک ہو جائیں گے. ابے عطر تو سبھی سونگتے ہیں، چاہے ہندو سونگے چاہے مسلم، تو وہ سونگے اس کی نیت کو جانے. ہم تو اس لیے سونگتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء المنکوحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے تین چیزیں تمہاری دنیا کی پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے اور نکاح والی عورتیں پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عطر وہ بھی سونگتے ہیں، ہندو بھی اور ہم بھی سونگتے ہیں، تو وہ پخانا سونگ لیا کہ اگر عطر ہم سونگیں گے تو ہم تو ہندوؤں کی برابر ان کے نزدیک عطر سونگ کر، تو ان کو عطر سونگنا نہیں ہے، ورنہ وہ بھی برابر ہو جائیں گے۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ بولو جزام وفاقا۔ ہو گیا نہیں؟ اچھا، ہندو کھاتے ہیں ہاتھ سے کھانا، سنی مسلمان بھی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، ان کو چاہیے لات سے کھائیں۔ کیوں بھائی؟ تبھی تو شرک سے بچیں گے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہندو تو منہ سے کھاتے ہیں اور اہل سنت بھی منہ سے کھاتے ہیں۔ اب منہ سے اگر انہوں نے کھانا کھایا تو برابری ہو جائے گی، لہذا آج سے وہ منہ سے کھانا چھوڑ دیں۔ اب وہ جانے، آگے وہ جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو، اور میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد پھنس گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ ہم لوگ مزارات پہ پھول ڈالتے ہیں، کوئی اور ڈالے نہ ڈالے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہندو لوگ ہماری نقل کرتے ہوں، کرے کوئی؟ ہم تو مزارات پہ پھول ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، بیاتی شریف میں بھی ہے، المواہب اللدنیہ شریف میں بھی ہے، اور حدیث و سیرت کی اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستطيع من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بالنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا لما صنعت يا رسول الله قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ زور سے بولو، توڑ کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔
اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے فون کر کے بلا لینا، فون کے میں پیسے دے دوں گا، اپنے کرائے سے آ جاؤں گا۔ اس کی اماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو آ جائے، اور وہاں بھی کوئی بھی اس کو بلائے اور میرا نام لے کے بلائے، چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو مجھ سے کہنا، بلاؤ اس کو، اور وہ اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ہمارا مذہب تو الحمدللہ ثابت شدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کا اظہار ہم اس کے سامنے کر دیں گے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو اس نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہو تو آ جائے، اور ڈبے کا دودھ پیا ہو تو گول ہو جائے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ صحیح احمد صاحب اللہ، مناظر اہل سنت، فیضان اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بتاؤں گا کتنا بڑا جاہل جٹ نپٹ ہے وہ۔ ہاں یہ چربی بھی پگھلاؤں گا۔ حضرات دعویٰ تو دیکھو کہ میں اکیلا ہی بچ رہوں گا، اکیلا ہی میں کافی ہوں، مجھے بلا لینا، فون کر کے بلا لینا، انعام دے دوں گا۔ ابے انعام تو کیا دے گا؟ سعودی ریال پہ پلنے والے، امریکہ کے ڈالروں پہ زندہ رہنے والے، یا امریکہ مدد کا نعرہ لگانے والے، تو انعام کیا دے گا؟ انعام کی ہمیں دولت کی حاجت نہیں، البتہ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو ایمان لے آنا، بس۔ دیکھو تو یہ حدیث کی کتابیں جن میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ اب میں پوچھتا ہوں اس کا نام ہے عبداللہ، اور کہتا ہے اپنے نام کے ساتھ میرا نام ہے عبداللہ سبحان۔ جس کو نام رکھنے کی تمیز نہ ہو، اور کہتا ہے میں مولوی کا بیٹا ہوں۔ کتنا بڑا جاہل تھا وہ مولوی جس نے اس کا نام سبحان رکھا۔ سبحان نام خاص ہے اللہ پاک کا، جیسے عبداللہ کو کوئی اللہ نہیں کہہ سکتا، ویسے ہی عبدالسبحان کو کوئی سبحان نہیں کہہ سکتا۔ اس کا نام ہے، اس نے نام بتایا عبداللہ سبحان۔ سبحانی اگر کہتا تو ٹھیک تھا، لیکن سبحان جیسے سبحان خالق، رحمان، قدوس، یہ ایسے نام ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے کے لیے بولنا یا تو کفر ہے یا کم سے خاص نام ہے سبحان۔ اپنا نام عبداللہ سبحان بتا رہا ہے، اتنا بڑا جاہل کہ جس کو نام رکھنے تک کی تمیز نہ ہو، وہ مناظرے کے لیے اہل علم کے سامنے آئے گا۔ ابے اس کو نہیں معلوم ہے کیا
شیر کے سامنے آنے سے لومڑی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. واہ ایک مرغا تھا, اذان دے رہا تھا پیڑ پر. لومڑی نے سنی اذان, وہ بھی مرغے میاں کی اذان, تو منہ میں پانی آ گئی. اور بڑی چالاک ہوتی ہے لومڑی, بولی مرغے میاں تم نے اذان تو دے دیا, اور جماعت کر لیں. آؤ جماعت کر لیں. ایسا لگ رہا ہے جماعت میں سے آ رہی ہے, آؤ جماعت کر لیں. مرغے نے سوچا کہ یہ جماعت کے نام پہ بلا رہی ہے, اذان تو میں پڑھ ہی چکا ہوں, اور جماعت ہونا بھی چاہیے اذان کے بعد. لیکن یہ جو بلا رہی ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہے, تو اس سے بچا کیسے جائے؟ جماعت کے نام پہ جان لینا چاہ رہی. تو تدبیر سوچ ہی رہا تھا کہ چشمے کے کنارے اسے شیر نظر آ گیا. اس نے دیکھ لیا تو کہا بڑی بھی جماعت دو ہی آدمی تو کرنی, دو ہی لوگ تو کر نہیں سکتے, امام صاحب کو بھی تو آنے دیجئے. کہا امام کہاں ہے؟ کہا دیکھیے کہ وہ چشمے کے کنارے وضو کر رہے ہیں. جب اس نے دیکھا شیر ہے تو یہ چلنے لگی, ادھر کھسکنے لگی. تو مرغے نے کہا کہ بڑی بھی کہاں جا رہی ہیں آپ جماعت چھوڑ کر؟ کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنے جا رہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ دیکھو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, سخت عذاب. اور یہ ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ بچ نہ سکتے تھے, بچ سکتے تھے مگر نہیں بچے. حضرات میرے آقا نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول. ان میں کا ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا, اس لیے وہ عذاب میں مبتلا ہے. واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ, اور دوسرا آدمی چغلی لے کر چلتا تھا, اس لیے وہ عذاب میں مبتلا ہے. اے وہابیو تم بھی تو قبرستان جاتے ہو, آج تک یہ بتاؤ تمہیں کسی وہابی کے عذاب کی خبر ہوئی کہ کون کس عذاب میں مبتلا ہے؟ تمہیں آج تک پتہ نہیں لگ سکا, مگر ہمارے مصطفیٰ کو پتہ لگ گیا, ہمارے نبی کو پتہ لگ گیا کہ قبر میں کس کی عذاب ہو رہا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہیں عذاب قبر کا بھی پتہ لگ گیا, اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اس وجہ کو بھی سرکار نے جان لیا. بولو یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی کو غیب کا علم ہے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث, سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے, مگر یہ وہابیوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب اس حدیث پہ پہنچتے ہیں. تو جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, توجہ کرو, جس نبی کی نگاہ سے قبر کا عذاب نہیں چھپ سکتا, اس نبی کی نگاہ سے اونٹ کے نیچے کا ہار کب چھپ سکتا ہے؟ مگر جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. پھر سرکار نے تر شاخ لی, تر کھجور کی ٹہنی لی, اور اسے بیچ سے پھاڑ دیا. فشقھا بنصفین, بیچ سے اسے پھاڑ دیا. ثم غرز فی کل قبر واحدہ, اور پھر دونوں قبروں پر سرکار نے ایک ایک شاخ کو گاڑ دیا. اور جب گاڑ دیا صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا و مولا لما صنعتا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟
سوال فرمایا صاحب کرام نے کہ وہ بات پوچھ لیتے تھے، علم ان کا ایسے ہی بڑھتا تھا۔ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ارشاد فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ پر رہے گی شاخیں ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یہ لعلہ ہے، اس سے کوئی جاہل دھوکہ نہ کھائے کہ صاحب لعلہ ترجی کے لیے ہے، اس میں شک شبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خدا اور رسول کے کلام کے علاوہ جب لعلہ آئے تو شک ہوتا ہے، لیکن جب خدا اور رسول کے کلام میں آئے تو وہ یقین کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی جب تک یہ لکڑیاں تر رہیں گی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے تو بولو، یہ لکڑیاں جب تک تر رہے گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ تر شاخ اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، اس میں جب تک جان رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے تو اس کے ذکر کی برکت سے اس میں عذاب میں کمی آتی رہتی ہے۔ تو بولو، جو پھول قبر پہ ڈالے جاتے ہیں یہ تر ہوتے ہیں کہ خشک؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو، ارے زور سے بولو، یہ تر ہوتے ہیں، تو تری بھی ان میں باقی ہے اور خوشبو بھی باقی ہے، تو پھول تو بدل جائے اولا، ڈالنے سے قبر والوں کو فائدہ پہنچے گا کہ تری ہے تو عذاب میں تخفیف ہے، اور خوشبو ہے تو اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی کہ حضور کو پسند ہے، اور خوشبو تو مردے کو چاہیے۔ قبر کے اندر ایمان والوں کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی اس سے خوشبو آتی ہے، فیاتی ہے من روحھا وطیبھا، کہ جنت کا آرام بھی آتا ہے، راحت بھی آتی ہے، اور جنت کی خوشبو بھی قبر والوں ایمان والوں کی قبر میں آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو اندر سے آتی ہے جنت کی خوشبو وہ مردے کے لیے ہے، اور جو اوپر کی خوشبو یہ پھولوں کی زائرین کی مشام جان کو معطر کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، کہ تری کی وجہ سے عذاب میں تخفیف بھی ہے اور خوشبو کی وجہ سے ماحول معطر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ خوشبو، یہ پھول کی خوشبو اسی کے لیے مفید ہے جس کا دماغ صحیح ہو۔ پاگل کو نہ خوشبو کا احساس ہوتا ہے نہ اسے خوشبو پسند ہوتی ہے۔ پاخانے کا کیڑا پاخانے ہی سے خوش رہتا ہے، اگر عطر میں اس کو گاڑ دیا جائے تو فوراً مر جائے گا۔ تو دیکھو پھول کیوں ڈالے جاتے ہیں اہل سنت کی قبروں پر؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ زندوں میں بھی آپ دیکھیں جب بارات ہوتی ہے تو سنیوں کا دولہا شیرے سے سجا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو میرے بھائی، سنیوں کی بارات جاتی ہے، خرافات تو ہونا نہیں چاہیے، ڈم ڈم ڈھول ڈماکے تو حرام ہے، باجے گاجے تو حرام ہے، سجاؤ پھولوں کا، تو سنی کی بارات میں دولہا الگ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دولہا نظر آتا ہے کہ یہ صاحب دولہا اور یہ بارات ہے، اور ان کے یہاں بھی دولہا چلتا ہے، بارات چلتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے میت نکل رہی ہے، جنازہ جاتا ہے۔ تو حضرات یہاں بھی دیکھو اللہ پاک نے فرق رکھا ہے، سنیوں کے چہرے پہ نور ہی نور اور ان کے چہرے پہ۔ دوستو اس پروگرام کو کیسٹ کا انتظام کیا ہے، اور یہ کیسٹ عبداللطیف ریڈیو جامعہ حنفیہ غوثیہ بجڈیہ کے ٹھیک پیچھے واقع ہے۔ یہ